الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم پر خاص فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار دوبارہ رمضان مبارک دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی. یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ قبل شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے اور مسلسل دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ میری زندگی میں اتنی برکت دے دے کہ میں رمضان مبارک جیسا مہینہ دیکھ سکوں. یہ دعا شروع ہو جاتی تھی رجب کے مہینے سے. رجب کا پورا مہینہ پھر شعبان کا مہینہ اور اس کے بعد پھر رمضان مبارک. تو آپ رمضان المبارک کا ایک ایسا استقبال کیا کرتے تھے جس طرح میں نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ جیسے گھر کے اندر کوئی خاص مہمان آ رہا ہو یا کوئی خاص پروگرام ہو جس کے اندر لوگ شرکت کر رہے ہوں اور اس میں کوئی خاص مہمان آپ نے بلایا ہو. جس طرح آپ مسجد میں بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھار پروگرام ہوتا ہے، باہر سے کوئی مہمان آتا ہے تو اس دن معمول سے ہٹ کر کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے فرماتے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے ہدایت کی کھول دیتی. جو کوشش نہیں کرتا اس کے لیے پھر ہدایت کے راستے نہیں کھلتے. ہماری زندگی میں ہر سال رمضان مبارک آتا ہے اور گزر جاتا ہے. اگر کوئی 40 سال کا ہے تو وہ بیش اس کی زندگی میں جب اس نے ہوش سنبھالا تو 30 رمضان مبارک تو گزر گئے، اور اگر کم کرنے تو 25 تو گزرے. اسی طرح 50 سال 60 سال 70 سال عمر ہو گئی اور کئی رمضان مبارک اسی طرح گزرتے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں
اور ممبر پر قدم رکھتے ہیں، حضرت جبرائیل ابھی وہاں دعا فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کو رمضان المبارک جیسا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی کوشش نہ کروا سکے۔ آپ نے اس پر آمین فرمایا۔ تو ہر شخص اپنی زندگی میں اپنے دیکھ لے کہ مجھے کتنے رمضان مل چکے ہیں، کیا میں اس تمام رمضان میں سے کسی ایک رمضان میں اپنی بخشش کروا سکا ہوں ابھی تک یا نہیں؟ اگر نہیں تو اللہ رب العزت نے ایک موقع اور دیا، ورنہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال نہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں زندگی دی ہے تو ایک موقع اور دیا ہے کہ میرا بندہ رمضان المبارک جیسے لمحات سے اپنی زندگی بنا لے اور آخرت بنا لے۔ دوسرا قدم ممبر پر رکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین ایک اور دعا فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے ماں باپ زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ شخص جنت نہ لے سکے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ صاحب علیہ السلام اس پر بھی آمین کہ عمر رسیدہ والدین موجود ہیں، ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، لیکن بدبخت بیٹا خدمت نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بددعا ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کا زندہ رہنا کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ تیسری سیڑھی پر زینے پر قدم رکھا اور پھر حضرت جبرائیل امین سے پھر ایک دعا، وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جب میرا نام آپ علیہ السلام کا کسی مجلس میں نام لیا جائے اور وہ بخیل مجھ پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ تو جب بھی آپ علیہ السلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک درود لازمی پڑھا ہے۔ یہ وہ درود ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک فرشتے لے کر پہنچتے ہیں۔ بابا سے بلند ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آج کا دن آپ کا نام چلا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بروز قیامت اپنی قبر مبارک سے اٹھائے جائے تو ان کو معلوم ہو کہ میری قبر تک کس کس کا درود پہنچتا تھا روزانہ کی بنیاد پر۔ اگر آج ہم دیکھیں کہ ہمارا درود صبح شام پہنچ رہا ہے یا نہیں، کیا ہمارا خط وہاں پہنچ رہا ہے یا نہیں، تو ہر شخص اپنے معمولات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کتنا غافل ہوں، کتنا لاپرواہ ہوں کہ ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی، ایک تعلق کی مجھے اللہ رب العزت نے دی ہے، میں اسے استعمال نہیں کر رہا۔ آج اگر آپ سے کہا جائے کہ فلاں سے رابطہ کریں، آپ کے پاس نمبر ہوگا، آپ فوراً رابطہ کر لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آپ کو دیا کہ آپ نے ان سے باتیں کرنی ہے تو درود پڑھ کر بھیج دو، تمہارا درود پہنچ جائے گا، اور اس درود کے ذریعے پھر تمہارے اعمال خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، تمہاری تندرستی ختم ہوگی، تمہاری پریشانی ختم ہوگی، تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہوگی۔ جب تم
روزانہ کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کو درود بھیجیں۔ تو یہ 3 بددعائیں حضرت جبرائیل امین نے فرمائی اور آپ نے اس پر آمین کہا۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ ان تینوں چیزوں کا اہتمام کیا جائے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک نیک ہونے کی حیثیت سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ ہے وہ اس میں اپنی بخشش کروا سکے، اس کے اوپر رسیدہ والدین ہو ان کی خدمت کر کے جنت لے سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی کہیں ذکر ہو تو آپ علیہ السلام پر درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رمضان المبارک میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی میں بار بار آتا ہے، لیکن یہ رمضان ہماری زندگی میں اگر پچھلے رمضانوں سے مختلف ہو جائے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اگر یہ رمضان بھی اسی طرح گزر گیا تو پھر خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آئندہ سال اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کا لکھا ہے یا نہیں لکھا ہمیں نہیں معلوم، تو پھر آنکھیں بند ہونے کے بعد افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ ابھی ایک لمحہ، ایک وقت ہمیں ملا ہے ایک مرتبہ دوبارہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روزوں کا اہتمام فرماتے، اور آپ کی زندگی میں کوئی رمضان ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے روزے نہ چھوڑے، روزوں کی قضا نہ کی ہو۔ کیونکہ یہ موقع انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بھی ماحول بنا ہوتا ہے، مسجد میں بھی ماحول بنا ہوا ہے، اور علاقے میں بھی ماحول بنا ہوا ہے۔ ہر شخص نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر شخص روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس روزے کی برکت سے ایک نورانی ماحول آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ موقع ہے جس میں آدمی آگے بڑھ کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے، اپنے آپ کو دھو سکتا ہے، جس طرح ایک موٹر سائیکل والا یا ایک گاڑی والا کچھ عرصے کے بعد ٹیوننگ کروانے کے لیے اپنی بائک یا گاڑی لے کر جاتا ہے ورکشاپ میں، یار اس کے انجن کو کھول کر صاف کر دو، اس کی نالیوں میں پیٹرول گزار کر اس کو ایک مرتبہ صاف کر دو، جو کچرا ہے وہ نکال دو تاکہ اس کی رننگ اچھی ہو جائے۔ یہ پیٹرول زیادہ نہ استعمال ہو اس کو، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی صفائی کروا دی جائے۔ تو 11 مہینوں میں ایک مہینہ جس کو 11 مہینوں کا سردار کہا گیا ہے، اس مہینے کو 11 مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی اپنی بدنی طور پر اپنی ورزش کرتا ہے اور اس کی صفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ 11 مہینے صاف و شفاف اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق گزار سکے۔ تو یہ ٹیوننگ کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ریفریش کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ موبائل ہینگ ہو رہا ہے تو ریسٹارٹ کر دو ایک مرتبہ۔ آپ سب استعمال کرتے ہیں، کبھی موبائل پھنسنے لگے تو اس کو ریسٹارٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی تمام چیزیں ایک مرتبہ دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو جائیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ ریسٹارٹ کیا جاتا ہے، ریفریش کیا جاتا ہے، تاکہ ہم دوبارہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر اپنے تمام پرانی زندگی کی تمام لغزشات، تمام گناہوں کو بخشوا سکیں۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے پرانے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جو شخص قیام اللیل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے بھی تمام پرانے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ عبادات کا موقع ہمیں مل رہا ہے، صبح سحری جس میں کھانا بھی عبادت، جس میں بھوکا پیاسا رہنا بھی عبادت۔
تم کھاؤ گے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے، تم بھوکا پیاسا رہو گے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ سحری کرنا، سحری میں نے برکت رکھی ہے، افطاری میں تاخیر نہ کرنا، تاخیر کرو گے تو تمہارے لیے گناہ ہے۔ جلدی کرنا کہ میرا بندہ دن بھر بھوک اور پیاس میں رہا ہے، اب مزید میں اسے انتظار نہیں کروا سکتا، اب یہ روزہ کھول لے، اب یہ کھجور کھا لے، اب یہ افطار کر لے، اب میری نعمتیں کھائے اور اس پر شکر ادا کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ ایک مرتبہ اس مہینے میں ایک ایسی پریکٹیکلی طور پر ایک ایسے نظام سے گزر جائے کہ 11 مہینوں میں جب یہ فقر و فاقہ میں ہو تو اس وقت صبر کرے، جب نعمتوں میں ہو تو اس وقت شکر ادا کرے۔ تو اللہ رب العزت رمضان المبارک میں یہ دونوں حالتیں بندے پر طاری کر کے اسے بتاتے ہیں کہ جس طرح تو نے رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کر صبر کیا تھا اور افطار کر کے نعمتیں کھا کر میرا شکر ادا کیا تھا، اسی طرح یہی روٹین تو نے اپنے 11 مہینوں میں رکھنی ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ 11 مہینوں میں جب فقر و فاقہ میں ہو تو ناشکری کے کلمات کہنے لگ جائیں، پھر صبر سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو۔ تو ایک پریکٹیکل کروایا جاتا ہے بندے سے کہ میرا بندہ ہے بھول جاتا ہے، لیکن اس کو دونوں چیزیں ایک ساتھ لا کر دکھا دوں تاکہ یہ اپنی پاکیہ زندگی اس کے مطابق گزارے۔ تہجد میں نہیں اٹھ سکتا جب میں تیرے لیے عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام کرتا ہوں، تو تراویح میں 20 رکعت کھڑا ہوگا، مشقت ہوگی، لیکن یہ مشقت پھر بعد میں تجھے نفل پڑھنے میں آسانی کا سبب بنے۔ آج 20 رکعت تراویح کے لیے کھڑا ہوگا، ٹانگوں میں درد ہوگا، نیند آ رہی ہوگی، دن بھر کی مشقت ہوگی، لیکن اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے جو ثواب لکھا ہے جب بندہ دیکھے گا تو کوشش کرے گا کہ کاش میری زندگی میں ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت کے بغیر نہ گزرا ہوتا۔ یہ آس کرے کہ افسوس میری زندگی میں سو کیوں گیا، میں نے غفلت کیوں برت لی، میں مسجد سے کیوں دور رہا، میں اللہ کی عبادت کے قریب کیوں نہ گیا۔ اس طرح وہ افسوس کرے گا اپنے ان لمحات کی جس میں اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہوگی۔ جب وہ دیکھے گا کہ ایک تراویح پڑھنے پر مجھے اتنا ثواب ملا ہے، ایک روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت نے اتنا ثواب دیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ باقی فرما دیا کہ نماز پڑھو گے تو 27 درجے ثواب ملے گا، والدین کی زیارت کرو گے حج و عمرے کا ثواب، اس طرح کچھ ثواب ہمیں بتا دیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھو گے، ایک لفظ پڑھو گے 30 نیکیاں ملے گی، 2 لفظ پڑھو گے 60 نیکیاں، 3 لفظ پڑھو گے 90 نیکیاں، برا سے 12 پڑھیں گے پھر کتنی نیکیاں ہوں گی۔ تو نیکیوں والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کہا جاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک میں نے ایک ایسا مہینہ بنایا ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ آپ علیہ السلام کی سب سے زیادہ عبادت قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی ہے، خوب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ موقع ہمیں مل رہا ہے کہ اس میں ہم تلاوت کلام پاک کو بھی خوب کریں تاکہ ہمارا اجر و ثواب بڑھتا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ہماری زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ رمضان المبارک لے آئے ہیں تو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پھر اسی طرح گزر گیا جس طرح میری زندگی کے پہلے رمضان گزر گئے تو یہ میرے لیے افسوس ہے، خسارہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں رمضان المبارک کی اگر اہمیت کو دیکھنا چاہتے ہیں موجودہ دور کے اندر، آپ کو اپنے علاقے میں تو اپنے ملک میں تو کسی حد تک نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیجیے۔
فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے رمضان المبارک کا استقبال اس انداز میں کیا ہے کہ شاید کوئی اور کسی اور قوم نے کیا ہو۔ ہر طرف سے تباہی ہے، معلوم نہیں ہے کس وقت ان کے اوپر گولا برباد کر کے چلا جائے، ان کو شہید کر کے چلا جائے۔ گھر ٹوٹ چکے ہیں، جن گھروں میں وہ رہتے تھے وہ گھر اب باقی نہیں ہے، وہ فلیٹ باقی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کا استقبال انہوں نے کیسے کیا؟ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، اپنی ٹوٹی گلیوں کو انہوں نے صاف کیا، رنگ روغن کیا، باقاعدہ اس میں جملے تحریر کیے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، خوش آمدید، اہلا وسہلا، مرحبا کے، کہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اپنے لیے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ انہیں اس پر یقین تھا، ان کے بچوں نے بھی تراویح کا اہتمام کیا، ان کی خواتین نے بھی تراویح کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے لیے سحری کا انتظام ہوگا یا نہیں، انہیں نہیں معلوم افطاری کا انتظام ہو سکے گا یا نہیں، لیکن روزہ رکھا ہے۔ وہ بے گھر، بغیر چھت کے، بغیر کپڑوں کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر کھانے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی عبادت اس کو مقدم رکھا، رمضان مبارک کا استقبال اس کو مقدم رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاری، اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی چاہت پر گزاری ہے، اپنی زندگی کو صحابہ کرام کے طرز عمل پر گزاری ہے، کہ آج سب کچھ ختم ہونے کے باوجود ان کے منہ سے آپ ناشکری کے الفاظ نہیں سنیں گے، وہ اللہ سے شہادت کو طلب کر رہے ہوں گے، اپنے بیٹے کی شہادت پر وہ افسوس نہیں کرے گا، لفظ جگر کی شہادت پر وہ افسوس نہیں کرے گا، یہ کہے گا فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہوگا۔ یہ الفاظ تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اگر کہیں ایک ذرہ برابر بھی کسی نے ناشکری کے الفاظ کیے ہوتے، آج اسرائیلی میڈیا نے اس کو اتنا اٹھانا تھا کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن ایک کلپ آپ نے نہیں دیکھا ایسا، ایک ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ایسی کہ کسی نے ناشکری کے الفاظ کہے ہوں، بلکہ ہر جگہ وہ کامیابی کے الفاظ کہتے ہیں۔ ان کی عورتوں کو دیکھ لے، گھر نہیں ہے لیکن برقع، نقاب، اپنا سطر سب کچھ چھپایا۔ آج ہمارے کسی خاتون کے کچھ پیسے چوری ہو جائے تو وہ علاقے میں آ کر ننگے بدن کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، دوپٹہ اتر جاتا ہے، اپنے سر پر مٹی ڈالنے شروع کر دیتی ہے، ماتم شروع کر دیتی ہے، لیکن ان خواتین نے اپنے بچوں کو شہید کروا دیا، لیکن کبھی اس طرح کے الفاظ نہیں کیے، کبھی اس طرح کی حالت نہیں آنے دی، اپنا دوپٹہ نہیں اتارا، اپنا برقع نہیں اتارا، اللہ رب العزت کو حکموں کو مقدم رکھا کہ یہ وقتی پریشانی ہے، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر راحت ہی راحت ہے، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ایک مشکل کے بعد پھر آسانیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان کا اس آیت پر ایمان ہو، اگر آج ہمارا یہ ایمان ہو جائے تو ہمارا یہ رمضان المبارک پھر بہترین بن سکتا ہے، پھر اچھا بن سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جمعے کی نماز میں تو اب یہاں نمازیوں کی خوب تعداد ہے، لیکن تراویح میں تعداد بہت کم ہے، دیگر نمازوں میں تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ یہ محاسبہ کریں اپنے آپ سے، یہ دیکھیں کہ رمضان مبارک جیسا مہینہ مل گیا، اگر ماحول مجھے مل گیا ہے تو میں کیوں نہیں بدل رہا، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کیا میں تراویح کا اجر و ثواب نہیں لینا چاہتا، کیا میں فرض نماز کا اجر و ثواب نہیں لینا چاہتا جس کو اللہ رب العزت نے 70 درجے بڑھا دیا ہے،
ایک فرض پڑھو گے 70 درجے بڑھا کر تمہیں ثواب ملے گا، ایک نفل نماز پڑھو گے تو اس کا ثواب فرض کے برابر کر دے گا، ایک سنت ادا کرو گے اس کا نماز اس کا ثواب فرض کے برابر۔ اللہ رب العزت روزانہ آسمان دنیا میں آ رہے ہیں اپنی عوام کو، اپنی امت کو یہ دینے کے لیے کہ نیچے لوگ ہیں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے رزق کی طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی پریشانیاں سامنے رکھے تاکہ میں اسے حل کروں۔ آسمان دنیا، یہ دنیا کا جو سب سے پہلا آسمان ہے، اس پر اللہ رب العزت اپنے عرش معلیٰ سے اتر کر یہاں تشریف لاتے تاکہ میں اپنے لوگوں کے اور قریب ہو جاؤں، دیکھوں کون مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، کون مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پوری رات سوتے میں اس نے گزار دیا، میں اس کے انتظار میں ہوں کہ مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کروں، اور میں غافل سو رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان مبارک کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لمحے لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو وہ